غصہ آنا ایک لازمی بات ہے، غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے، اسی لیے اسلام جو ہے غصے کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا۔ لوگوں کا انداز تعبیر غلط ہے، اسلام کہیں بھی غصہ ختم کرو اس کی بات نہیں کرتا، بلکہ غصے پر قابو رکھو اس کی بات کرتا ہے۔ جب ضرورت ہے غصے کی اس کا اظہار کرو، جب ضرورت نہیں ہے اس وقت اس کو اپنے قابو میں رکھو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بشر ہیں، صفات بشریہ کے ساتھ آپ بھی متصف ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی باتیں لکھتے ہیں۔ ایک صحابی لکھتے تھے، کسی نے کہا کہ بھئی آپ رسول اللہ کی باتیں لکھتے ہیں، وہ بھی بشر ہیں، کبھی خوشی میں ہوں گے کبھی غصے میں ہوں گے، تو کچھ ایسی ویسی بات ہو جائے گی، آپ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں محفوظ کرتا ہوں، آپ کی باتیں لکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ آپ غصے میں بھی آتے ہیں خوشی میں بھی رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں بشر ہوں، غصے میں بھی آتا ہوں خوشی میں بھی رہتا ہوں، لیکن قسم خدا کی، قسم اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے ہر حال میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میں جس حالت میں بھی کہوں تم اس کو محفوظ کرو، اس کو محفوظ کرو۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام۔ تو اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ مولا میں غصے سے اگر کسی کے لیے بد دعا کر دوں، غصے سے کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو مولا اس بد دعا کو اس کے حق میں رحمت بنا دے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مہربانی کا، آقا علیہ السلام کی شفقت کا، آقا علیہ السلام کی انسانوں کے ساتھ رأفت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مولا کبھی غصے میں ناراض کسی سے ہو کر غصے میں اگر ان کے لیے کوئی بد دعا کر دوں تو مولا وہ بد دعا کے معنی میں اس کی زندگی میں نہ آئے، بلکہ اس کو رحمت بنا کر کیا ہے اس کی زندگی میں داخل کر دوں۔ دعا تو دعا رحمت ہے ہی، جسے اللہ کے رسول کی دعا ملتی ہے وہ تو دعائے رحمت ہے ہی۔ کبھی کبھار بشری تقاضے میں غصے میں اگر کسی کو بد دعا کے کلمات بھی مل جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کبھی صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر کچھ کہا، تیری ناک خاک آلود ہو، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ پہ روئے، یہ عرب کے جملے تھے، محاورے تھے، تو کبھی بولے نا تو صحابہ اکرام نے آگے روایت بیان کرتے ہوئے اس کو حذف نہیں کیا، بلکہ روایت بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا۔ ابو ذر غفاری مثلا روایت آتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں چیز پوچھا تو رسول اللہ نے یہ فرمایا اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ اے ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا مصطفیٰ اگر غصے میں بد دعا بھی کر دیتے ہیں نا وہ امت کے حق میں رحمت بن جاتی ہے۔